يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أحصى كل شيء عددا وجعل لكل شيء أمدا وقدر كل شيء تقديرا. ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبدحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایسا نہیں کہ قدر آج کوئی فقہی مسئلے کا بیان نہیں کر رہے بلکہ ہمارے عبد العزیز بھائی نے کئی دنوں سے سوال کیا تھا اور آج ہم انشاءاللہ اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے اور مختصر جواب دیں اور اس کے بعد پھر درس سے آغاز کریں گے. سوال یہ ہے کہ قرآن کریم میں چند ایک مقامات پر یہ آیت موجود ہے کہ واللہ خیر الرازقین، پروردگار رزق دینے والوں میں سے سب سے بہترین رزق دینے والے. اور اسی طرح سے یہ آیت بھی موجود ہے کہ انت خیر الرازقین، تو رزق دینے والوں میں سب سے بہترین رزق دینے والا ہے. تو سوال یہ ذہن میں آتا ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ قرآن میں جب انسان پڑھے تو سمجھ کر پڑھے، اور واقعی جب انسان قرآن کو پڑھتا ہے، اس کے ترجمے کو پڑھتا ہے تو بہت سارے عقائد جو انسان نے اپنے ذہن میں بنائے ہوتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے برخلاف آیات موجود ہیں. اور واقعی یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے کہ بہت سارے افراد ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ اس موضوع پر کتاب لکھنے کی کوشش کی ہے کہ متضاد القرآن، قرآن میں متضاد باتیں. اور واقعی ایسا ہوتا ہے کہ قرآن کریم کو جب انسان ظاہری نظر سے پڑھ رہا ہوتا ہے تو کہیں قرآن نے کچھ کہا ہے اور کہیں اس کے برخلاف کہا ہے. تو یہ معاملات کو کون حل کر سکتا ہے؟ یا پھر انسان اپنے عقل و منطق کے گھوڑے دوڑاتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اس کو خود حل کرنے کی کوشش کرے اور کبھی وہ حل نہیں ہو پاتے ہیں. علماء سے رجوع کیا جاتا ہے، معصومین علیہ السلام کی فرامین کو دیکھا جاتا ہے، تو جو اس کے اندر ایکسپرٹ ہوتے ہیں ان سے رجوع کرنا چاہیے. اور خود قرآن کریم نے کہا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم اہل ذکر سے سوال کرو اگر تم نہیں جانتے. تو خود قرآن نے یہ حکم دیا ہے کہ ہر فیلڈ کے کچھ ایکسپرٹس ہوتے ہیں، ان سے سوال کیا جائے. تو جنہوں نے قرآن کریم پر کام کیا ہے وہ اس کا جواب دے سکیں گے. اور ہمارے بہت سارے علماء ایسے ہیں کہ جنہوں نے قرآن پر تفسیر لکھی تو جو ظاہری طور پر معنی نظر آتے ہیں، ایک مقام پر قرآن یہ کہہ رہے ہیں مثال کے طور پر جو تمہارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے اپنی وجہ سے ہوتی ہیں. ایک مقام پر قرآن نہیں کہا. اسی قرآن میں دوسرے مقام پر یہ موجود ہے کہ تم پر کوئی مصیبت نہیں آتی مگر پروردگار تم پر نازل کرتا ہے.
اب انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ بالآخر ہمارا اختیار ہے یا پروردگار کا اختیار ہے؟ پروردگار نازل کرتا ہے یا ہم اپنے ہاتھوں سے لے کر آتے ہیں؟ اس طرح کی بے شمار سوالات اس وقت انسان کے ذہن میں آتے ہیں جب اس کے ترجمے کو دیکھ کر انسان پڑھتا ہے. ورنہ یہ روش جو ہمارے مسلمان بھائیوں کے درمیان ہے، ایک انداز سے ٹھیک کیا انہوں نے کہ کم از کم قرآن کریم کو حفظ تو کیا، لیکن حفظ کرنا صرف کافی نہیں ہے. حفظ کرنے کے بعد اس کو سمجھنا ضروری ہے، اور شاید اس کے ترجمے کو اور سمجھنے کو اس لیے بھی انہوں نے کوشش نہیں کی کیونکہ اگر سمجھنے بیٹھیں گے تو اہل بیت ان کے لیے واضح ہو جائے گا، کیونکہ اہل بیت کا ذکر قرآن میں جا بجا موجود ہے. ہم سورہ الحم پڑھتے ہیں تو صراط مستقیم علی ہے، سورہ بقرہ پڑھتے ہیں تو یؤمنون بالغیب سے مراد غیبت امام زمانہ علیہ السلام. اور قرآن میں کوئی ایسا سورہ شاید موجود نہیں ہے کہ جس میں اہل بیت کا ذکر نہ آئے. خود معصومین علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے کہ قرآن کے اگر 4 حصے ہیں تو اس میں سے ایک حصہ صرف ہمارے فضائل پر ہے اور دوسرا حصہ ہمارے دشمنوں کے رذائل پر. اس کثرت کے ساتھ اہل بیت کا ذکر موجود ہے. تو بہرحال اہل بیت کے چاہنے والے کو چاہیے کہ حفظ کرنے کی بھی کوشش کریں اور ترجمے کے ساتھ بھی پڑھیں. اور الحمدللہ ہمارے یہاں یہ زیادہ رواج ہے کہ ترجمے کے ساتھ سمجھ کر قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، صرف رٹا نہیں لگایا جاتا. اور یہ جو حفظ کر رہے ہیں جس کو ہم رٹا کہتے ہیں اپنی زبان کے اندر، اس کے بارے میں خود نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ میرا احتیاط فرمائیے گا، یہاں پر ماسک لگا کر بیٹھیے گا. البتہ کل ہم 5 مجلسوں سے فارغ ہو کر آئے تھے تو، اور ابھی بھی افطار سے پہلے ایک جگہ مجلس پڑھ کر آئے تھے، اس وجہ سے گلا خراب ہے. انشاءاللہ پریشانی کی بات نہیں، پروردگار ہر ایک کو شفا کا نصیب فرمائے اور اس مرض کو عالم بشری سے دور فرمائے. ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ خود نبی اکرم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کچھ قوم پیدا ہوں گی کہ جو قرآن کو یاد کریں گی، قرآن کے حافظ بنیں گی، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یعنی ان کے وجود کا حصہ نہیں بن سکے گا. قرآن ان کے کردار سے نہیں چھلکے گا، صرف ان کی زبان تک رہے گا، حلق سے نیچے نہیں جائے گا. ان کی زبان پر صرف قرآن کریم جاری ہوگا. اور وہ قوم ایسی ہوگی کہ جو خود میری امت کا قتل کریں گے. عجیب بات یہ ہے کہ یہ پیشن گوئی نسل کے نبی اکرم کے چلے جانے کے فوراً بعد ہمیں اس کی مثال نظر آتی ہے خوارج کی صورت میں، بلکہ قیامت تک کچھ قومیں ایسی پیدا ہوتی رہی ہیں کہ جو قرآن کا سہارا لیتے ہیں لیکن مسلمان امت کو قتل کرتے ہیں. اور آج بھی وہ لوگ موجود ہیں، داعش کی صورت میں، طالبان کی صورت میں، مختلف طریقوں سے تو قرآن کریم کا سہارا لے کر وہ امت رسول قتل کرتے ہیں. تو قرآن کریم کو سمجھنے کا اعجاز الحمدللہ شیعہ حیدر کرار کو حاصل ہوا ہے. تو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ قرآن کو بھی ہم پڑھیں اور اہل بیت کو بھی پڑھیں، اہل بیت کی سیرت سے بھی واقف رہیں اور قرآن کریم سے بھی واقف رہیں. تو قرآن کریم میں کچھ مقامات پر متضاد ہمیں نظر آتی ہے باتیں. اس میں سے ایک مقام یہ بھی ہے، البتہ بہت زیادہ اس کے اندر تضاد نہیں ہے. کسی مقام پر یہ کہا ہے قرآن کریم نے کہ پروردگار ہے کہ جو رازق ہے، اور کہیں کسی مقام پر کہا ہے کہ رازق ویسے بہت سے افراد ہوں گے لیکن بہترین رزق دینے والا پروردگار. اس سلسلے میں انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا دوسروں کے اندر بھی یہ طاقت ہے اور صلاحیت ہے کہ وہ رزق دے سکیں. میں ایک مورد آپ کی خبر کر رہا ہوں تاکہ بات سمجھنا آسان ہو جائے. سورہ جمعہ کی آخری آیت میں یہ پیغام موجود ہے. ارشاد ہوتا ہے اس آخری آیت میں وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. منافقین کے بارے میں آیت آ رہی ہے اور سورہ جمعہ کے اندر موجود ہے. وہ سورہ کے جو ہر جمعہ انسان کو پڑھنا ہے، ہر وقت انسان کو پڑھتا رہنا ہے. ہر ہفتے جب انسان کو یاد آوے ہوگی تو سمجھ میں آ جائے گا کہ منافقین ہمیشہ اسلام کے ساتھ ساتھ جڑے ہوئے، اس لیے منافقین کی پہچان رکھنا.
یہ منافقین جو رسول اللہ کے زمانے میں تھے، تو ان کی کیفیت کیا تھی؟ یہ نماز پڑھ رہے ہیں رسول اللہ کے پیچھے، مسجد ہے رسول اللہ کی، یہ ہیں اصحاب رسول، لیکن جب کوئی تجارتی کاروان آتا ہوا دیکھتے تھے تو رسول اللہ کو نماز میں چھوڑ دیتے تھے اور تجارت کے لیے بھاگتے تھے۔ اور اس کے لیے آپ مجھے نہیں معلوم، ادنا ترین لفظ مجھے تلاش کر کے بتا دیجئے کہ جو بہت ادب کے مطابق ہو، تو شاید یہ کہا جائے گا کہ یہ دنیا دار افراد، دنیا دار دنیا کو دیکھ کر دین کو چھوڑ کر رسول اللہ کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ترکو الصلاۃ، یہ نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، کہا ترکو کا یہ آپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز بھی چھوٹی ہے رسول کے مقابلے میں، یہ رسول کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر نماز کو چھوڑے تو پھر بھی ہمارا معاملہ تھا، معاف کر سکتے تھے، لیکن یہ ہمارے حبیب کو چھوڑ کر چلے جاتے۔ تو گویا قرآن نے معیار دے دیا، اگر یہ مسجد میں چھوڑ کر جائیں تب بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ مسجد کو چھوڑ کر گئے، نماز کو چھوڑ کر گئے، بلکہ یہ آپ کو چھوڑ کر گئے ہیں۔ تو اگر میدان میں چھوڑ کر چلے جائیں تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ جہاد چھوڑ کر گئے، یہ کہا جائے گا یہ آپ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ مل کر درود پڑھ دیجیے محمد ترکو کا قائمہ، آپ کھڑے ہوئے ہیں یا آپ کو کھڑا کھڑا چھوڑ کے چلے گا۔ قل، ان سے فرما دیجیے، ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، جس تجارت کے پیچھے تم جا رہے ہو اور جس لہو و لعب کے پیچھے تم جا رہے ہو، جب تجارتی کاروان آتا تھا تو وہ ڈھول اور یہ آوازیں بلند کرتا کرتا آتا تھا تاکہ پبلسٹی بھی ہو جائے کہ کوئی کاروان آ رہا ہے۔ کیونکہ پرانے زمانے میں مہینے میں ایک مرتبہ ایسا ہوتا تھا یا سال میں 2 مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ بڑے بڑے کاروان آیا کرتے تھے۔ تو لہو و لعب بھی ہے اور تجارت بھی ہے۔ کہا یہ جو لہو و لعب اور تجارت ہے، پروردگار کے نزدیک جو چیز موجود ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے۔ اب یہاں پر قرآن کریم کا بیان کیا، واللہ خیر الرازقین، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ تمہیں رزق دے رہے ہیں، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ تجارتی کاروان تمہارے رزق کا انتظام کر رہا ہے۔ یاد رکھو، دنیا میں جتنے بھی تمہارے ذہن میں رزق دینے والے ہیں ان میں سب سے بہترین رزق دینے والا پروردگار ہے۔ تو قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ دوسروں کے اندر بھی رزق دینے کی صلاحیت ہے، رزق دینا تو ہمارا کام ہے، لیکن جو تمہارے ذہن میں فطور ہے کہ دوسروں سے ذریعے رزق ملتا ہے، تمہارے ذہن میں جو خیالات ہیں کہ دوسرے بھی ہماری کچھ مدد کرتے ہیں، ان سے رزق روزی ہمارا بندھا ہوا ہے، کہ اگر یہ تمہارا ذہن میں فطور ہے بھی، تب بھی رزق دینے والوں میں سب سے بہترین رزق دینے والا پروردگار ہے۔ ورنہ حقیقت میں دیکھا جائے تو صرف ایک ذات ہے تو رزق دینے والا، چاہے وہ رزق مادی ہو یا معنوی، زندگی ہو یا مرگ، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ جب ہم قرآن کریم کی آیت پڑھتے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ کوئی خوشبودار ایسا نہیں کہ جو کتاب مبین میں موجود نہ ہو، اور اگر کوئی درخت سے پتا بھی گرتا ہے تو اس کی اجازت سے گرتا ہے۔ کسی نے بڑے خوبصورت طریقے سے اس مسئلے کو حل کیا۔ ایک طرف سے ہم کہتے ہیں کہ انسان کو بھی اختیار حاصل ہے، پروردگار نے انسان کو بھی اختیار دیا ہے۔ دوسری طرف سے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اختیار پروردگار نے انسان کو دیا ہے، اس اختیار کے اوپر بھی پروردگار کا اختیار ہے۔ تو اگر اس اختیار کے اوپر پروردگار کا اختیار ہے تو انسان مجبور ہو گیا۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ مجبور ہے انسان یا مختار ہے؟ تو کسی نے بڑے سادہ سی مثال کے ذریعے اس بات کو حل کیا، کہا کہ جو انسان کے اختیار کا دائرہ ہے وہ بالکل محدود ہے، کچھ حصوں میں تو اس کا اختیار ہے ہی نہیں۔ وہ اپنی پیدائش کے بارے میں کوئی اختیار نہیں ہے، کہاں پیدا ہونا ہے اس کے بارے میں کوئی اختیار نہیں، کس تاریخ کو پیدا ہونا ہے کوئی اختیار نہیں، کس گھر میں پیدا ہونا ہے کوئی اختیار نہیں، پھر کن ہاتھوں میں پروان چڑھنا ہے کوئی اختیار نہیں، سانس لینے میں کوئی اختیار نہیں، یہاں تک کہ وہ بڑا ہوتا ہے تو بہت سارے معاملات کے اندر بھی اختیار نہیں ہے، لیکن پھر آگے چلیے تو پھر موت کے اوپر کوئی اختیار نہیں۔ تو ایک حصہ تو ویسے ہی انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ میرا مولا امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب صاحب
فرماتے اگر تم انسان کا اختیار جاننا چاہو تو اتنا ہے، ایک پاؤں اٹھاؤ تو تمہارا اختیار ہے، دوسرا پاؤں اٹھانا بھی چاہو تو اٹھا نہیں سکتے۔ یہ تمہارا اختیار اور یہ تو اللہ کا جبر، اس کے اندر ہی انسان ہے۔ ایک حصہ ہے اختیار کا، باقی سب جبر۔ پھر علماء نے جو مثال دی، کہا کہ جس دائرے کے اندر انسان کا اختیار ہے، ایک دائرہ اس سے بھی بڑا دائرہ ہے، جو دائرہ پروردگار کے اختیار کا ہے۔ اس اختیار کے اندر جو پروردگار کا اختیار ہے، اس نے اپنے اختیار میں سے کچھ اختیار تمہیں دیا ہے، جب چاہے اس اختیار کو بھی اپنے جبر کے قبضے میں لا سکتا ہے۔ اس اختیار کے اوپر بھی پروردگار کا اختیار ہے۔ اگر انسان چاہے کہ میں آگ میں جل جاؤں تو جل سکتا ہے، لیکن اگر خدا چاہے کہ انسان کو اس آگ میں بھی زندہ رکھے تو حضرت ابراہیم آگ میں جا رہے ہیں لیکن زندہ۔ اگر انسان چاہے کہ میں پہاڑ پر چڑھ کر پناہ لے لوں اور پانی آ جائے لیکن پہاڑ مجھے بچا لے، انسان چاہے گا کہ میں بچ جاؤں، لیکن اس اختیار سے بڑا اختیار پروردگار کا اختیار ہے۔ جتنے بھی بلند پہاڑ پر بھی چڑھ جائے، وہ پانی جو پروردگار کے عذاب کے طور پر حضرت نوح کی قوم پر آیا ہے، وہ پانی اس کو بھی لے ڈوبے گا۔ تو انسان کے اختیار سے بڑا ایک اور اختیار ہے جو پروردگار کا ہے۔ اس اختیار کو پروردگار جب چاہے استعمال کرتا ہے، اور کوئی بھی خوش بخت پروردگار کے اجازت کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔ تو مسافت جو انسان کے ذہن میں فطور آتا ہے کہ فلاں بھی رزق دے رہا ہے، فلاں بھی رزق دے رہا ہے، فلاں بھی رزق دے رہا ہے، اگر تمہارے ذہن میں خیال ہے بھی تو بھی ان میں سب سے بہترین رزق دینے والی ذات پروردگار کی ذات ہے۔ یہ میں مادی دنیا سے عرض کر رہا ہوں، مادی سوچ کے اعتبار سے جو بہترین رزق دیتا ہے۔ جب کوئی نہیں ہمارا سہارا بنتا ہے تو پروردگار کوئی نہ کوئی سہارا بنا دیتا ہے انسان، جس کے ذریعے انسان پیدا ہوتا ہے، پرورش پاتا ہے، پروان چڑھتا ہے۔ تو پروردگار رزق دینے والوں میں سے سب سے بہترین رزق دینے والا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ کوئی اور رزق دے ہی نہیں سکتا سوائے ذات پروردگار کے۔ درود پڑھ دیجئے محمد موضوع ہمارا کافی وسیع ہو گیا ہے، اور مجھ سے ایک بھائی نے بھی درخواست کی تھی کہ آپ نے جو دعا امام زمانہ شروع کی ہے، میں چاہتا تھا کہ اس کی تفسیر اور تشریح بیان کریں، اور اتفاق سے بات رزق پر آئی ہے تو میں مولا کی دعا کے جو پہلا جملہ ہے وہ آپ کی بیان کر رہا ہوں، اور اس کی کچھ وضاحت عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ سرکار امام زمانہ حضرت حجت بن الحسن امام مہدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رزق کے سلسلے میں دعا ہو رہی، اللہم ارزقنا، پروردگار ہمیں رزق عطا فرما۔ جب بھی رزق کا لفظ آتا ہے اردو زبان میں تو ہمیشہ ذہن میں آتا ہے کہ یہ مال اور دولت کی بات کی جا رہی ہے، نوکری کی بات کی جا رہی ہے، بزنس کی، کاروبار کی بات کی جا رہی ہے۔ جبکہ قرآن کی نگاہ میں، اہل بیت کی نگاہ میں، رزق جو پروردگار دیتا ہے وہ صرف مادی رزق نہیں ہوتا، اس سے اہم رزق معنوی رزق ہوتا ہے۔ اور انسان اور حیوان میں فرق یہ ہے، پروردگار حیوان کے مادی رزق کا اہتمام کرتا ہے لیکن انہیں معنوی رزق نہیں دیتا۔ انسان ہوتا ہے کہ جس کو معنوی رزق بھی پروردگار سے ملتا ہے، مادی رزق بھی پروردگار سے۔ اس لیے یہاں پر جو رزق مانگا ہے زمانے کے امام نے، وہ معنوی رزق مانگا ہے۔ اور کبھی کبھار ہماری نگاہ بہت تنگ ہوتی ہے، تنگ نظری کے ساتھ بہت سارے معاملات کو دیکھے ہوتے ہیں، جبکہ پروردگار جو رزق دیتا ہے اور اس کا دسترخوان بچھا ہے بہت وسیع دسترخوان ہے۔ شیخ مرتضی انصاری، بلکہ سید مرتضی جو سید رضی کے بھائی ہوتے ہیں، ایک ان کے شاگرد تھے جو اکثر ان کے درس میں آیا کرتے تھے، لیکن جب درس میں پہنچتے تھے تو بہت آخر میں آتے تھے، تاخیر کے ساتھ آتے۔ سوال کیا کہ بھائی آپ اتنا لیٹ کیوں آتے ہیں؟ تو کہا کہ استاد جی میں ایک دریا آتا ہے، دریا دجلہ، اس کو پار کر کے آپ کے پاس درس حاصل کرنے کے لیے پہنچتا ہوں، تو کبھی کشتی ملتی ہے اور کبھی نہیں ملتی۔ اور اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ علم کی اہمیت کس قدر زیادہ ہے۔ لوگ کیسے کتنا فاصلے سے سفر کر کے آیا کرتے تھے اور علم حاصل کیا کرتے تھے۔ گرچہ یہ علم اب اتنا نزدیک ہو گیا ہے کہ ہر علاقے میں ماشاءاللہ سے یہاں پر رضا خانے
اور مسجد آباد ہے وہ اپنے مقام پر، بلکہ ٹیکنالوجی اب اتنی آگے بڑھ گئی کہ آپ کے ہاتھوں پہ علم موجود ہے۔ بس اگر کوئی اس طریقے سے علم واقعا حاصل کرے، واقعا علم حاصل کرے۔ بعض افراد یہ کہتے ہیں نا کہ علم ایک عین سے آتا ہے، ایک الف سے آتا ہے، تو وہی معاملہ ہے کہ کچھ لوگوں کے جو علم ہے وہ عین سے نہیں آ رہا ہوتا۔ عین والا علم جو تعلیم ہے، اگر وہ واقعا انسان موبائل سے حاصل کرنا چاہے تو بہت بہترین میڈیم ہے تعلیم حاصل کرنے کے، ہر ایک کے پاس موجود ہے۔ پرانا زمانہ تھا، دریا دجلہ کو کراس کر کے آیا کرتے تھے سیدہ مرزا کے پاس۔ سیدہ مرزا نے کہا کہ اچھا پھر میں تمہیں ایک حل بتاتا ہوں، میں تمہیں ایک وظیفہ لکھ کر دیتا ہوں، اس وظیفے کو تم اپنے پاس رکھنا، پھر تمہیں کسی کشتی کے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، تم اپنے پاس یہ وظیفہ رکھو اور صرف تم دریا پر چلنا شروع کرو، تو دریا پہ تم چلتے رہو گے اور میرے پاس میرے درس میں پہنچ جاؤ گے۔ بڑے حیران ہوئے کہ کیا لکھا ہے ماشاءاللہ اس میں، کون سی دعا موجود ہے اس میں، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے استاد جی میں بالکل یہ کام کروں گا۔ جب اگلا دن آیا اور درس کے لیے پہنچے، ایسی بات ہے کہ کشتیوں کا انتظار نہیں کرنا تھا، میرے استاد نے کہہ دیا ہے کہ اس میں ایسا وظیفہ لکھا ہوا ہے کہ تم دریا میں چلنا شروع کرو گے، چلتے ہی رہو گے۔ اور یہ شان ہے علی کے نوکروں کی کہ میرے مولا کے غلاموں کا یہ مقام ہے کہ وہ اگر اپنے شاگردوں کو نسخہ لکھ کر دیں تو وہ دریا میں چلنا شروع کرتے ہیں۔ چونکہ یہ اعجاز اگر کسی کو حاصل ہوتا ہے تو یا نبی حضرت عیسیٰ جیسوں کو حاصل ہوتا ہے یا علی کے نوکروں کو ملتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کے معجزات کے درس یہ کہ وہ ہواریوں کو چلایا کرتے تھے دریا کے اوپر، حضرت عیسیٰ چلا کرتے تھے، لیکن یہاں پر نبی کی بات نہیں ہو رہی، امام کے نوکر کی بات ہو رہی ہے، انہوں نے یہ لکھا چلنا شروع ہوئے۔ جب ایک حصہ انہوں نے طے کر لیا تو پھر سوچا کہ دیکھیں تو صحیح لکھا کیا ہے اس کے اندر، ایسی چیز ہم بھی تقسیم کرنا شروع کریں اپنے شاگردوں کو اور اپنے دوستوں کو، ہم بھی بتائیں کہ بھئی یہ ایک نیا طریقہ نکلا ہے، اسے لکھو پڑھو اور اس کے بعد چلنا شروع کر دو۔ ابھی انہوں نے سوچ کے نکالا تھا کہ کوئی نئی دعا ہوگی تو ہم نے کبھی سنی نہیں ہوگی، ایسے ایسے الفاظ ہوں گے اس کے اندر، کھول کے دیکھو تو کیا لکھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صرف یہی لکھا ہے۔ اور اس نے بھی یہی کہا صرف یہ لکھا ہے، اور پورا صفحہ خالی ہے، آگے پیچھے کچھ نہیں ہے، بس یہ سوچنا تھا کہ صرف بسم اللہ لکھا ہے، کیا یہ بھی کوئی دعا ہوتی ہے؟ تو وہیں پر وہ ڈوبنے لگا اور بڑی مشکل سے ہاتھ پیر چلا کے اور تیرتے ہوئے وہ دوبارہ زائد تک پہنچا، آیا یہاں سیدہ مرزا کی خدمت پر، کہنے لگا کہ آپ نے کوئی مجھے لمبی چوڑی دعا لکھ کے دی نہیں تھی، اس میں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا، کوئی آپ تفصیلی دعا لکھ کر دیتے؟ کہ جس کو تم صرف بسم اللہ سمجھ رہے ہو وہی سب کچھ بسم اللہ ہے۔ بعض دفعہ انسان کی نظر اتنی کوتا ہوتی ہے کہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ کیا ہوگا۔ اسی طرح سے کبھی یا علی ہم کہہ جاتے ہیں بہت آسانی سے، یا علی مدد، یا صاحب الزمان ادرک، انسان کو اندازہ نہیں تو کتنی مشکل وقت کے اندر انہوں نے مدد کی اور ان کو پکارا جاتا ہے۔ اسی طرح سے بسم اللہ یہ اتنی اہم چیز ہے، اور روایت میں باقاعدہ جملہ یہ چھڑے سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اگر کوئی شخص 70 مرتبہ سورہ الحمد کو موتے پر پڑھ دے اور وہ اٹھ کر بیٹھ جائے تو تم تعجب نہ کرنا، سورہ الحمد میں اتنی طاقت موجود ہے۔ اور الحمد کا نچوڑ بسم اللہ میں، بسم اللہ کا نچوڑ با میں، اور با کا نچوڑ با کے نقطے میں، اور میرے مولا فرماتے ہیں انا نقطۃ تحت البا، میں با کے نیچے کا نقطہ۔ تو پورا خلاصہ حضرت علی مرتضیٰ ہے، اس لیے حضرت علی مرتضیٰ کے واسطے دعا مانگی جائے تو وہ دعا رد نہیں۔ ہماری نگاہ کے اندر کبھی بہت فرق ہوتا ہے کہ ہم کس نگاہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ وہ زمانے کے امام نے جو دعا سکھائی ہے اس دعا کے اندر سب سے پہلی چیز یہ کہ پروردگار مجھے رزق دے۔ کون سا رزق دے؟ وہ مادی رزق نہیں، وہ تو ویسے ہی انشاءاللہ مل ہی رہا ہے، لیکن جو چیز نہیں مل رہی اور جس کی طرف انسان کو بھیجا گیا ہے زندگی کا مقصد ہے، فرمائے اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ، پروردگارا مجھے اطاعت کرنے کی توفیق۔ واقعی یہ بڑا سخت بات ہے، اور آج کی دنیا میں یہی اطاعت کرنا بڑا سخت ہے۔
اور مجھے جو کچھ تجربے سے بات سمجھ آئی ہے، یقیناً آپ تمام کو مجھ سے بہت زیادہ بہتر تجربہ ہے، اطاعت کی منزل پر پہنچنا اور اطاعت کی منزل پر باقی رہنا بہت سخت ہوتا ہے، مگر یہ کہ انسان کی صحبت اچھی ہے۔ اگر غلط صحبت میں چلا جائے، دنیا داروں کے درمیان چلا جائے، تو وہ اتنے دنیا داری کی طرف لگا دیتے ہیں کہ انسان کی زندگی کا اصل مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بار بار اچھی صحبت ملتی ہے تو انسان کچھ صحیح راستے پر چل پاتا ہے۔ اللہم ارزقنا توفیق عطا، پروردگارہ اطاعت کی توفیق نصیب فرما۔ اور شیخ دوسری علیہ رحمہ نے بات بیان کی تھی، اس میں سے ایک بات یہ تھی، فرماتے ہیں کہ میں نے جو روایات کو سمجھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر انسان پروردگار کی بندگی کے راستے پر رہنا چاہتا ہے تو تین چیزوں نے بیان کی تھی، اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ تم اپنی صحبت کو اچھی کر لو، خود بخود پروردگار کی اطاعت کے راستے پر۔ صحبت کا بہت زیادہ اثر آتا ہے۔ وَبُعْدَ الْمَعْصِيَةِ، اور پروردگار مجھے جو رزق چاہیے وہ یہ ہے کہ اپنی معصیت سے مجھے دور کر۔ قدم قدم پر ہمارے یہاں دنیا میں معصیت، قدم قدم پر معصیت، نگاہ حرام کی تو ہے ہی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ کہیں کسی محفل میں بیٹھے تو کسی کی غیبت ہو رہی ہے، کسی کی بات بیان ہو رہی ہے، اور اتنے بہترین انداز میں ہو رہی ہوتی کہ واہ خیر اس کو سننے کا دل چاہ رہا ہوں۔ ایک صاحب نے، ایک عالم دین نے یہ بیان کیا تھا، کہا کہ اگر حلال کر دی جاتی حرام چیزوں میں سے کوئی چیز تو میں خدا کو کہتا کہ غیبت حلال کر۔ اس انداز سے بیان کیا جا رہا ہوتا ہے کہ جس کو آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ بہت اچھا ہے، یہ بڑا متقی پرہیزگار ہے، اس نے مجلس رکھی ہے، اس نے درس رکھا ہے، یہ آپ کا احترام کر رہا ہے، آپ جائیے تو صحیح، پھر دیکھیں کہ یہ کیا کیا کرتا ہے، اور پھر وہ باتیں بتاتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا تھا، انہوں نے یہ کیا تھا، یہ کیا تھا۔ تو سننے میں بہت لطف آتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان جیسے جیسے غیبت دوسروں کی سنتا ہے، خود بخود مائل انسان ہوتا شروع ہو جاتا ہے حرام کی طرف، اور دل مردہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کوشش انسان یہ کرے کہ اس وقت اس کی تعریفیں کرنا شروع کرے، نہیں ماشاءاللہ بہت اچھے آدمی ہیں، ماشاءاللہ نیک نظر آتے ہیں، خدا اسی طریقے سے ان کو ہدایت کے راستے پر رکھے، ہماری بھی ہدایت فرمائے۔ تو صحبت کا بہت اچھا اثر ہوتا ہے، اور اگر صحبت بری مل جائے تو بالآخر انسان قدم قدم پر گناہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وَبُعْدَ الْمَعْصِيَةِ وَصِدْقَ النِّيَّةِ، اور پروردگار ہمارے نیتوں کے اندر سچائی لے کر آ جائے۔ کتنے اچھے اچھے نیک کام ہم کرتے ہیں، کاش ہم وہ سچی نیت سے بھی کر لیں۔ وہ واقعہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ ایک آدمی رات کے وقت جب مسجد میں داخل ہوا تو اس کو ایک آہٹ محسوس ہوئی کہ کوئی اور بھی آیا ہوا ہے مسجد میں، تو کچھ میں لمبی لمبی نمازیں پڑھو، لمبے لمبے سجدے کرو۔ بہت محفل نہیں بھری ہوئی ہے، ایک بندہ تو ہے یہی مشہور کر دے گا پوری سوسائٹی کے اندر کہ ماشاءاللہ ایک نے ایسی نمازیں پڑھی تھی، وہ ہر روز آیا کرتا ہوگا، ہر شب اسی طرح سے نماز پڑھتا ہوگا، ماشاءاللہ سے وہ پیچھے دیکھے بغیر نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ جب فجر مکمل کر کے پیچھے دیکھا تو دیکھا ہی پڑھتا آیا ہو۔ تو کاش انسان اچھے اعمال کرے تو اچھی نیت کے ساتھ کرے، جب انسان اچھا عمل کر ہی رہا ہے تو صاف نیت کے ساتھ کرے، بندگی کے راستے پر کچھ اور قدم آگے بڑھ سکے۔ وَعِرْفَانَ الْحُرْمَةِ، اور حرام کی معرفت نصیب فرمانا۔ یہ حرام کی معرفت بھی اتنی اہم چیز ہے کہ جو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ معصومین علیہم السلام اس دنیا میں آتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں کر سکتے، یہ جملہ جو ہمارے یہاں پر عام طور پر بیان بھی کر دیا جاتا ہے، لوگ سمجھ کسی طریقے سے رہے ہوتے ہیں، علمی اعتبار سے دیکھا جائے اور روایات کی روشنی میں دیکھا جائے تو یہ جملہ اتنا ٹھیک نہیں۔ معصومین کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ گناہ نہیں کر سکتے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک یہ ہے کہ معصومین گناہ کر سکتے ہیں اور پھر نہیں کرتے۔ اگر کر ہی نہیں سکتا، ایک کے اندر وہ بلڈ ہی نہیں کی گئی یہ چیز، اگر اس کو صلاحیت ہی نہیں دی گئی ہے کہ وہ دونوں طرف جا سکے، اور پھر اس کو ہماری ہدایت کے لیے بھیج دیا گیا ہے تو وہ ہماری کیا ہدایت کرے گا؟ وہ اس طرف جا ہی نہیں سکتا کہ جائے، اس کی طرف دیواریں کھڑی کر دی گئی ہیں، اس کو ایک پنجرے کے اندر بند کر دیا گیا ہے، وہ جا ہی نہیں سکتا۔ اگر جا سکتا ہوتا اور مشکل بتاتا تو پھر بات ہوئی۔ تو معصوم علیہ السلام کے بارے میں بات حقیقت میں یہ ہے کہ معصوم ہے اس اعتبار سے کہ گناہ کر سکتے ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں کرتے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ بھی روایت کے اندر آئی۔ اس لیے معصومین علیہ السلام گناہ نہیں کرتے کیونکہ وہ گناہ کی آلودگی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، گناہ کے اندر جو غلاظت پائی جاتی ہے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ انسان چاہے کتنا ہی میلا کیوں نہ ہو، حتی میلا ترین آدمی، گرچہ یہ کام کرنا بڑا مشکل ہے اور اگر یہ افراد نہ ہو تو ہماری زندگی دوبر ہو جائے،
معاف کیجیے گا، میں مثال صرف سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ جو گٹر صاف کرنے والا بھی ہوتا ہے وہ جب جاتا ہے تو اپنے آپ کو ڈھانپ کر جاتا ہے، اپنے منہ کو بند کر کے جاتا ہے، وہ پورا اندر موجود ہے لیکن اس کے باوجود اس کی طبیعت نہیں مانتی کہ میں غلاظت اپنے حلق میں ڈال سکوں، دل نہیں مانتا، اتنی خرابی، اتنی گندگی۔ جس طریقے سے دنیاوی گندگی کو انسان محسوس کر رہا ہوتا ہے، معصومین گناہ کی گندگی کو دیکھ رہے ہیں، قریب نہیں جا سکتے، محسوس کر لیتے ہیں اس کے یہاں سے بو آ رہی ہے، متعفن ہو گیا ہے، قریب نہیں جا سکتے۔ تو زمانے کے امام نے دعا کی ہے وَعِرْفَانَ الْعُلَمَاء، جو حرام کے اندر گندگی پائی جاتی ہے اس کی معرفت ہمیں بھی کروا، ہم اس گندگی کو محسوس کر سکتے ہیں۔ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت کسی دوسری عورت کی غیبت کر رہی تھی اور روزے کی حالت میں تھی، تو نبی اکرم نے فرمایا اس کے لیے کھانا لے کر آ جاؤ۔ کہ یا رسول اللہ میں روزے سے ہوں۔ کہا یہ کیسا روزہ ہے کہ تم نے اپنے خود بھائی کا گوشت کھا لیا، زندہ بھائی کا گوشت کھا لیا ہے، اس کے بعد تم کہہ رہی ہو میں روزے سے ہوں، تم نے تو کھا کر روزہ اپنا باطل کر دیا۔ کہا نہیں یا رسول اللہ میں نے کچھ نہیں کھایا۔ کہا ابھی تو تم نے غیبت کی ہے، اور غیبت کے بارے میں قرآن کا یہ جملہ ہے کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ، مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ یقیناً تم اسے ناپسند کرو گے۔ تو غیبت کو تشبیہ کس چیز سے دی گئی ہے؟ گوشت سے نہیں، بھائی کی مردہ گوشت سے تشبیہ دی گئی ہے تاکہ انسان کراہیت محسوس کرے کہ اتنا گندا گناہ۔ اور ایک عالم دین نے بیان کیا کہ کیوں زندہ بھائی نہیں تھا، کیوں مردہ بھائی تھا؟ یہ ہے نا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، مردہ بھائی کا گوشت کھانا کیا تم پسند کرو گے؟ یہ کیوں کہا مردہ بھائی؟ کیا اس کی وجوہات بہت ساری ہو سکتی ہے، ایک وجہ شاید یہ ہے کہ اگر زندہ بھائی کا انسان نے گوشت نوچ بھی لیا ہے غیبت کرنے کے ذریعے، اگر زندہ ہوگا تو زندگی کے زخم بھر جایا کرتے ہیں۔ لیکن اگر وہ شخص مردہ ہو جائے اور پھر اس کے بدن سے گوشت نوچ لیا جائے تو وہ زخم کبھی بھرتا نہیں۔ غیبت ایسا گناہ ہے کہ جو زندہ نہیں، مردے بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے، اگر تم نے غیبت کر لی تو اس کا اثر ہمیشہ باقی رہے گا، یہ بھرا نہیں جا سکتا۔ اور پھر اس روایت کو دیکھیں تو یہی مطلب سب میں آتا ہے کہ اگر انسان نے غیبت کے بعد توبہ کر بھی لی تو بھی اس کے آثار وضیع میں سے یہ ہے کہ انسان جنت میں جائے گا بھی تو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اثر باقی رہے گا، توبہ کر بھی لی ہے تب بھی اثر باقی رہے گا۔ تو گناہ کی جو آلودگی ہے اس کی معرفت ہمیں نصیب فرما۔ مجھے ایک طرف سے افسوس بھی ہو رہا ہے اور معذرت بھی چاہتا ہوں کہ ہم چاہ رہے تھے کہ اس دعا کو جلدی جلدی مکمل کریں، لیکن گھڑی کی سوئیاں شاید ہمیں مکمل نہ کرنے دیں۔ بہرحال آپ کوشش کیجیے گا کہ ہمارا ساتھ دیں اور اس کو ہم جلدی سے مکمل کریں۔ انشاءاللہ کل کی گفتگو میں سرکار امام حسن مشتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آرائش بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ سرکار کی خوشخبری کے درود پڑھ دیجیے گا۔ چونکہ ہم نے دوسرے حصے کو آپ کی خدمت میں پہلے بیان کر دیا تھا، اس لیے ہم دوبارہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتے، کل کی گفتگو میں اس حصے کو بیان کر دیا تھا۔ اب ہم تیسرے حصے کی طرف جا رہے ہیں کہ امام زمانہ نے تیسرے حصے میں کیا بیان فرمایا ہے، مختلف شعبوں کے افراد کے لیے دعائیں کی اور واقعاً کیا دعائیں حقیقت میں جو کمی نظر آتی ہے وہ بیان کی ہے۔ پڑھنے والوں علماء کے اندر کیا کمی ہے وہ بیان کی، سننے والوں کے اندر کیا کمی لگتی ہے وہ بیان کی، خواتین کے اندر کیا کمی محسوس ہوتی ہے، جوانوں کے اندر کیا کمی محسوس ہوتی ہے، صرف انہی چیزوں کو ہائی لائٹ کیا۔ سب سے پہلے علماء کی گردن پکڑی گئی، فرماتے ہیں وَتَفَضَّلْ عَلَىٰ عُلَمَائِنَا، اور ہمارے علماء کو نصیب کر بِالزُّهْدِ وَالنَّصِیحَةِ، کہ وہ خود عابد اور زاہد ہو اور وہ نصیحت کرنے والے۔ یہ خود امام زمان علیہ السلام کی دعا میں سے
بعض دفعہ کہا جاتا ہے کہ نصیحت کیوں ہوتی ہے ممبر سے، اور گرچہ یہ جو ممبر ہمیں نصیب ہوا ہے یہ صدقہ ہے محمد و آل محمد کے مصائب کا، کیونکہ سب سے پہلی مجلس برپا کی ہے تو مولا حسین کی شہادت کے بعد ان کی بہن زینب کبریٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کی۔ تو یہ ممبر اور مجلسیں جو نصیب ہوئی ہے وہ اسی قربانی کی وجہ سے، حقیقت میں انہی کے فضائل انہی کے مسائل بیان ہونے چاہیے، لیکن کیا یہ زیب نہیں دیتا کہ ان کے کردار کو بھی بیان کیا جائے، ان کی سیرت کو بھی ہمارے جوانوں کے سامنے رکھا جائے کہ حسین کس شخصیت کا نام ہے، شہزادی زینب کبریٰ کس شخصیت کا نام ہے، یہ کس پاک گھرانے کا نام ہے، انہوں نے زندگی کیسے گزاری ہے۔ ورنہ مجھے بتائیے جو ظلم کربلا میں ہوا ہے، ویسے ظلم تو کہیں نہیں ہوا، لیکن اور دنیا میں اور تاریخ کے اندر بہت زیادہ تباہیاں ہوئی ہیں۔ کیا جاپان میں جو بم دھماکہ ہوا تھا اور آج تک اس کے اثرات باقی ہیں، کیا وہ کم تباہی تھی؟ چھوٹے چھوٹے بچے پگھل کر مر گئے، ایسی آگ لگی تھی ایٹم بم کی، پگھل کر پورے شہر خراب ہو کر تباہ ہو کر آج تک اس کے اثرات باقی ہیں، کیا کم تباہی تھی؟ لیکن فرق کیا ہے؟ جاپان کی تباہی میں اور کربلا کی قربانی میں فرق یہ ہے کہ کربلا میں جو خون بہا ہے اتنا پاک و پاکیزہ خون زمین میں کبھی نہیں ہوا، فرق یہ ہے۔ ورنہ ظلم دنیا میں اور بہت سارے ہوئے ہیں، صدام کے مظالم کیا کم تھے، کیسے کیسے اس نے خال اتاری ہے شیعہ نے حیدر کررار، ظلم بہت سے ہوئے ہیں، لیکن جتنا پاک و پاکیزہ خون کربلا میں بہا ہے اتنا پاک خون کہیں پر بھی نہیں ہوا۔ اصل اس چیز کی اہمیت ہے، ورنہ ظلم بہت ساری جگہوں پر ہوئے ہیں، لیکن جیسا خون اور طیب و طاہر خون بہا ہے کربلا میں ویسے کہیں نہیں ہوا۔ اس لیے یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ ہمارے ممبروں سے اس پاک اور طہارت خون کے فضائل بھی پڑھے جائیں، یہ کیسے پاک ہوا، یہ کیوں طاہر ہوئے، ان کا کردار کیسا تھا، آیت تطہیر کو کھول کر بیان کیا جائے، ان کے اندر طہارت کیسی پائی جاتی ہے۔ تو علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ زہد اور نصیحت کو اختیار کریں، وہ علی المتعلمین، اور طالب علموں کی کیا ذمہ داری ہے، دوسری گردن طالب علموں کی پکڑی ہے، بالجہد والرغبہ، طالب علموں کو چاہیے کہ جد و جہد اپنی جاری رکھیں، کوشش اپنی مسلسل کرتے رہیں، یقیناً اس کے اندر مشکلات ہیں، لیکن جب اس راستے کو اختیار کیا ہے تو مشکلات کو برداشت کرنے کی کوشش کریں، اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ اور مجھے نہیں معلوم میں نے وہ روایت آپ کی بیان کی تھی یا نہیں کی تھی، کہ روایت میں جملہ یہ ہے کہ اگر حکم دیا جاتا کسی کو سجدہ کرنے کا مخلوقات میں سے تو اس عالم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے جو تمہارے سامنے علی کی تعلیمات کو بیان کرتا ہے، مولا علی کی بتائی ہوئی تعلیمات کو بیان کرتا ہے، اس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، تو خود مولا علی کی کیا شان ہوتی؟ اگر اجازت ہوتی تو مولا علی کو سجدہ کرنے کا حکم ملتا، نبی اکرم کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا اگر پروردگار کی طرف سے اجازت ہوتی۔ تو یہ اگر اس راستے پر آئے ہیں تو بالجہد والرغبہ، رغبت کے ساتھ، اپنے شوق کے ساتھ اور جد و جہد کے ساتھ اس سفر کو جاری و ساری رکھیے۔ وعلی المستمعین، اور سامعین کی کیا ذمہ داری ہے؟ بالاتباع والموعظہ۔ آئے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ جملہ کہوں لیکن کہیں آپ ناراض نہ ہو جائے، اس میں عرض نہیں کر رہا کہ ہمارے یہاں اچھا سامعین کس کو سمجھا جاتا ہے، بس میں اتنا کہہ سکتا ہوں۔ اور مولا کیا بیان فرما رہے، اچھے سامعین کون ہیں؟ بالاتباع والموعظہ، جو علماء باتیں بیان کریں اس کی پیروی کرنے والے ہوں۔ اچھے سامعین ان کو کہا جاتا ہے جو پیروی کرنے والے ہوں اور موعظے کو قبول کرنے والے ہوں۔ اس کے بعد کچھ مقامات پر، ظاہر 3 مقامات پر میرے مولا نے جو دعا کی ہے وہ عام ایسی دعائیں ہیں کہ جو ہم اور آپ بھی مانگتے رہتے ہیں کہ مریضوں کو شفائے کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما، مردوں کو انشاءاللہ ان کے اوپر رحمت نازل فرما اور ان کو راحت کا سفر نصیب فرما۔ اس طرح کی دعائیں بھی اس کے اندر موجود ہیں۔ اور میرے مولا شاہ فرماتے ہیں وَعَلَى مَرْضَى الْمُسْلِمِينَ، اور جو مسلمانوں میں سے مریض ہو گئے ہیں بِالشِّفَاءِ وَالرَّاحَةِ، ان کو شفا اور راحت نصیب فرما۔ وَعَلَى مَوْتَاهُمْ، اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اور مر گئے ہیں بِالرَّأْفَةِ وَالرَّحْمَةِ، ان کو رأفت اور رحمت کی زندگی نصیب فرما۔ وَعَلَى مَشَایِخِنَا، اور جو بزرگ ہو چکے ہیں، ضعیف ہو چکے ہیں بِالْوَقَارِ وَالسَّکِینَةِ، انہیں عزت اور وقار اور سکون نصیب فرما۔ وَعَلَى الشَّبَابِ بِالْإِنَابَةِ وَالتَّوْبَةِ،
اور جوانوں کو توبہ کرنے کی اور خدا کی طرف واپس آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان کا بھی سفر بہت باقی ہے، یہ مایوس نہ ہو جائیں کہ ہماری زندگی خراب ہو گئی ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں اور واقعی بچپن میں کبھی کبھار انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہے، جوانی میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، شیطان یہ سمجھا رہا ہوتا ہے کہ تم نے بہت بڑا گناہ کر دیا، اب تو تم چلے گئے، تمہارے ہاتھ سے دنیا نکل گئی، تم اللہ والے نہیں بن سکتے ہو۔ اس طرح کی چیزیں واقعی حتیٰ ہمارے پاس جب زیارت کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں تو یہ بیان کرتے ہیں کہ مولانا صاحب میں جو زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ یقین مانیے صرف میرا بدن آیا ہوا ہے، میری روح ساتھ نہیں، اتنے میں گناہ کر چکا ہوں، میرا دل نہیں مانتا کہ میں مولانا رضا کے روزے پر جاؤں، مجھے شرم آتی ہے میں کیسے مولانا رضا کے روزے پر جاؤں، میری حالت ایسی نہیں ہے، اتنا گنہگار ہو گیا۔ تم کو سمجھانا پڑتا ہے بیٹا ابھی تمہاری زندگی بہت بڑی ہے، ابھی سے مایوسی کی باتیں کرتے ہو، بڑے بڑے گناہ ہوئے ہیں نبی اکرم کے زمانے میں، لیکن نبی اکرم فرماتے ہیں سارے گناہ پروردگار معاف کر دے گا اگر تم نے سچی توبہ کی۔ جناب حور علیہ السلام کے جو مظالم تھے وہ کم تو نہیں تھے، لیکن ان کو بھی کیسے سینے سے لگایا امام حسین نے کہا اے حور تو میرا بھائی ہے، اگر تو سچی توبہ کر لیتا ہے میرا بھائی ہے۔ تو ائمہ کرام اسلام بھائی بنا لیتے ہیں، اس لیے انسان پریشان نہ ہو، غلطیاں ہو جاتی ہیں انسان سے زندگی کے اندر، کبھی غلط راستے پر، غلط تربیت کی وجہ سے، غلط ماحول ملنے کی وجہ سے چلا جاتا ہے، لیکن مایوس نہ ہو، صحیح راستے کے لیے ابھی بہت وقت باقی ہوتا ہے، توبہ کی طرف آ کر انسان صحیح راستے پر آنے کی کوشش کرے۔ وَعَلَى النِّسَاءِ بِالْحَيَاءِ وَالْعِفَّافِ، ہماری عورتوں کو حیا اور عفت نصیب فرما۔ وَعَلَى الْأَغْنِيَاءِ بِالتَّوَاضُعِ وَالسَّخَاءِ، اور جو ہمارے ہاں امیر لوگ ہیں ان کو کیا ان کو کی خدمت کرنے کی توفیق دے، کہا نہیں بالتواضع والسعہ، پروردگار ان کے مال میں اور اضافہ کرے لیکن ان کے اندر تواضع بھی قائم کرے، ان کو بتائے کہ یہ تمہارے پاس جو مال ملا ہوا ہے تمہاری وجہ سے نہیں، یہ پروردگار کی دین ہے۔ ورنہ کتنے قانون آئے اور چلے گا اور وہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے علم کی وجہ سے ہمیں یہ دولت ملی ہوئی ہے، اور خدا نے بتا دیا کہ ہماری قدرت و طاقت ہے، تم جتنا بھی زور لگا لو پروردگار کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ شداد پوری محنت کے ساتھ وہ جنت بھی تعمیر کر لے تو اپنے جنت کو خود نہیں دے سکتا اگر ہم نہ چاہیں۔ تو امیروں کے لیے دعا یہ ہے کہ پروردگار انہیں تواضع اور نصیب فرما، اور یہاں پر یہ دعا تو نہیں کی ہے لیکن میں ایک اور دعا بھی کر دیتا ہوں، اور پروردگار عام افراد کو بھی توفیق دے کہ جیسا تواضع وہ غریبوں کے سامنے رکھتے ہیں ویسے ہی تواضع امیروں کے سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امیروں کے سامنے تواضع زیادہ اور غریبوں کے سامنے کم، یہ بھی خود ایک ظلم ہے۔ وَعَلَى الْفُقَرَاءِ بِالصَّبْرِ وَالْغِنَىٰ، اور پروردگار غریبوں کو صبر اور قناعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ زندگی کچھ دن ہیں جو ختم ہو جائیں گے۔ وَعَلَى الْأُسَرَاءِ بِالْخَلَاصِ وَالرَّاحَةِ، اور جو بے جرم اسیر ہیں پروردگارہ انہیں آزادی اور راحت نصیب فرمائے۔ وَعَلَى الْأُمَرَاءِ بِالْعَدْلِ وَالشَّفَقَةِ، اور جو ہمارے حکمران ہیں ان کو عدل و انصاف کرنے کی اور شفقت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَعَلَى الرَّعِيَّةِ بِالْإِنصَافِ وَحُسْنِ السِّيرَةِ، اور عوام کو بھی انصاف کرنے کی اور خوش اخلاقی کی توفیق نصیب فرمائے۔ بس ہر ایک بات ایسی ہے کہ جس کو مکمل کھول کر بیان کرنا چاہیے تھا، لیکن دعوت وقت میں یقین گنجائش نہیں ہے کہ آپ مزید تفصیلات بیان کر سکوں۔ بس پروردگار انشاءاللہ ہر ایک سے بدگمانی سے ہمیں بچا کر رکھے، کسی کے بارے میں ہم بلا وجہ بدگمان نہ ہو جائیں۔ یقیناً آپ کا تجربہ مجھ سے بہت زیادہ ہے، کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو بڑے متقی پرہیزگار دکھائی دے رہے ہوتے ہیں لیکن ویسے نہیں ہوتے، اور کچھ افراد اس کے برعکس بھی ہوتے ہیں لیکن ہم انہیں پہچانتے نہیں ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اتنے برے ہیں، انہیں کچھ معلوم نہیں ہے، انہیں کچھ آتا نہیں ہے، لیکن ان کی تنہائیاں دیکھ کے تو واقعی پروردگار سے بڑی راز و نیاز کرنے والے ہوتے ہیں۔ انسان کو شرم آتی ہے کہ ہم جانتے ہوئے ایسی عبادتیں نہیں کرتے جو نہ جانتے ہوئے ایسی عبادتیں کرتے ہیں۔ پروردگار بدگمانیوں سے انسان کو محفوظ فرمائے اور خدا کے ساتھ ہمیشہ حسن ظن رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک روایت جملہ بس میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، ان حسن الظن باللہ ثمن الجنہ، اگر کوئی شخص پروردگار سے حسن ظن رکھتا ہے، پروردگار جو کرتا ہے وہ بہترین کرتا ہے، پروردگار سے اگر کوئی بدگمانی نہیں رکھتا اس کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہے، فرمایا کہ یہی تو جنت کی قیمت ہے۔ خدا سے حسن ظن رکھیں، بس انشاءاللہ خدا ہم سب کو جنت میں جگہ نصیب فرمائے اور پروردگار بدگمانیاں کرنے سے ہم سب کو بچائے۔ بس میرے مولا آخر کا ذکر کریں جو کربلا میں
بعض افراد کو بدگمانیاں تھیں، جو شام کے رہنے والے تھے، انہیں خبر ہی نہیں تھی کہ علی اور علی کے گھرانہ کیسا ہے، کتنا پاک و پاکیزہ گھرانہ ہے، آیے تطہیر کا مصداق ہے۔ جب یہ کارواں شام میں داخل ہوا تو جہاں بہت سے مصائب آئے، اس میں سے ایک مصیبت یہ بھی تھی کہ کسی نے مولا سید سجاد کو روک کر کہا کہ اے شخص، اے جوان، تیرے ساتھ بہت اچھا ہوا کہ تیرے مردوں کو قتل کر دیا گیا۔ یہ کون ہے؟ یہ یزیدی ہے جو یہ کہہ رہا ہے۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ کے گھرانے کو کہہ رہا ہے۔ تیرے ساتھ اچھا ہو کہ تیرے مردوں کو قتل کر دیا گیا، تیری عورتوں کو اسیر بنا لیا گیا، کیونکہ تم اسلام کا خاتمہ کرنے کے لیے نکلے۔ اب اس بیچارے نادان کو کون بتائے کہ تو جس کے ساتھ بدگمانی کر رہا ہے وہ کون ہے جس نے دین کو بچایا، جس نے کلمے کو بچایا ہے، جس نے مدینہ منورہ کو اور مکہ معظمہ کو بچایا ہے، جس کی وجہ سے تم قرآن پڑھ رہے ہو، جس کی وجہ سے تم دین سمجھ رہے ہو، یہ وہ ہے جس کے سامنے تم یہ الفاظ جاری کر رہے ہو۔ لیکن وہ آقا سید سجاد کا حلم اور بردباری تھی، بڑے تحمل کے ساتھ سنتے رہے، اور جب وہ پورا اپنی ساری بھاس نکال چکا تو صرف ایک سوال کیا، اے شخص مجھے اتنا بتا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ کہا کہ یقیناً میں مسلمان ہوں، میں نے قرآن پڑھا ہے، لیکن تیرا قرآن سے کیا واسطہ ہے؟ اللہ اکبر، جو وارث قرآن ہے اس کو کہا جا رہا ہے، جو محافظ قرآن ہے اس کو کہا جا رہا ہے تیرا قرآن سے واسطہ کیا ہے؟ میرے مولا نے بڑے تحمل سے کہا تو نے وہ آیت بھی پھر قرآن میں پڑھی ہوگی کہ قرآن یہ کہتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے رسول سے کچھ نہ مانگیے مگر یہ کہ آپ کے قربہ سے محبت کی جائے۔ ارے ہم ہیں قربہ رسول جن سے محبت کرنے کا حکم دیا گیا۔ پھر تو نے وہ آیت بھی پڑھی ہوگی وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى، اس میں ذی القربہ سے مراد ہم لوگ ہیں، ہمارا حق ہے خمس جو تمہیں دینا چاہیے۔ اور پھر تیسری آیت پڑھی، کہا تم نے وہ آیت بھی پڑھی ہوگی جو قرآن یہ کہتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت، کہ پروردگار یہ کہتا ہے کہ صرف اور صرف ارادہ یہ ہے کہ آپ اہل بیت سے ہر نجاست کو دور کر دیا جائے۔ ہم ایسے پاک و پاکیزہ ہیں کہ ہماری شان میں یہ آیت اتری تھی، ہم اہل بیت رسول ہیں، ہم ذوی القربہ ہیں، ہم قربہ رسول ہیں۔ بس پورا شامی آج بھاگ آ کے دیکھا اور ایک سوال کیا، مجھے ایک سوال کا جواب بتاؤ، کیا تم ہی واقعی اہل بیت رسول ہو؟ ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ اس کا گھرانہ رسول اللہ کے رشتہ داروں کا گھرانہ ہے، کیا تمہیں اہل بیت رسول؟ آقا سید سجاد سر کو جھکا کر ہماری رگوں میں خون رسول، ہماری رگوں میں خون زہرا اور علی پہنچو۔ میں حال واقعہ بیان کر رہا ہوں، اور جب میں نے مولا نے اپنا تعارف کروا دیا، پورے شامی کو ایسے جلال آیا اور انقلاب پیدا ہوا۔ دیکھیں یہ ہے حق کی پیروی، جیسے ہی پتہ چلا کہ حق تعامر ہے، فوراً حق کے سامنے اپنے سر کو تسلیم کر دیا۔ ایک مقام سید سجاد سے آقا اجازت دیجیے کہ میں ایک اشکیہ کا مقابلہ کروں، تلوار نکالی اور یزیدی کا مقابلہ کیا، لیکن کہا تک ایک وقت آیا جب اسے بھی شہید کر دیا گیا۔ میرا دل یہ کہتا ہے شہادت کے وقت کیا ہوگا؟ اے لاوارثوں کے جنازے کو دفنانے والے، مجھ بے وارث کا جنازہ بھی تو ہی دفنا دے، میرا بھی تیرے علاوہ اور ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار اس خلیص عبادت کو بنا قبول فرما، گنہگار آنکھوں سے جو آنسو بہے ہمیں تمہارے حضرت سیدہ کائنات میں جگہ نصیب فرما، تمام گناہ کبیرہ صغیرہ کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، حاضرین مجلس کی جائے شرعی حاجات کو پورا فرما، منتظمین مجلس کی نیک توفیقات میں اضافہ فرما، اس عزا خانے کی اور تمام عزا خانوں اور مساجد کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ جو مسمار ان کی تعمیر نو کے اسباب جلد پیدا فرما، ظالمین اگر قابل ہدایت ہے تو ان کی ہدایت فرما، قابل ہدایت نہیں تو
انہیں نیست و نابود فرما، مظلومین عالم کی نصرت فرما، شہداء اسلام کے درجات بلند انہیں مزید متعالی فرما، علماء حق کا سایہ سر فرمائے دائم فرما، امت اسلامیہ کو اتحاد عطا فرما، ان کے پاکستان کو استحکام نصیب فرما۔ پروردگارا تمام حاجات کی قبولیت کے لیے ہمارے مولا آقا حضرت حجت بن حسن کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے عاشقین محبین سچے جانے والے اور ماننے والوں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك